بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ معراج کا واقعہ حضرت علی اور عربی کی بات چیت اور گفتگو کے بارے میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک عربی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس عربی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس عربی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس عربی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ عربی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوں جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قاتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم النبیہ ہوگا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مظہر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کر۔ اس عربی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی و جواب دوں گا۔ اس عربی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن کے لیے پھرتی رہی۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سال میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس
عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس عربی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاشیں کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شے مومن ہے اور لاشیں کافر ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہادت۔ اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بندہ کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اس عربی کے شافی جوابات دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ چوم لیا۔